حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نواسہ رسول راک دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت 15 رمضان مبارک کو ہے۔ آپ کا جب دنیا میں تشریف آوری کا وقت آتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی عظمت و شان والے لوگ آئے، لیکن نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی الگ ہی بات ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت و سعادت کا وقت آتا ہے، لمحہ آتا ہے، تو آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس پر فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت حاضر تھی، اور یہاں تک کہ آپ کی ولادت سے پہلے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ یہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی ولادت پر نہ صرف فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، بلکہ فرشتوں نے آ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس نواسہ رسول کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 2 شہزادے جوانی کے عالم میں دنیا چھوڑ کر گئے، لیکن ایک شہزادہ بچپن ہی سے دنیا کے اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کا سفر انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان مبارک کو آپ کی ولادت و سعادت ہے، اور آپ کی ولادت و سعادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت و سعادت ہوتی ہے۔ یاد رہے، جو ہجری سن کا آغاز ہے، جس کو اسلامی سال کہا جاتا ہے، قمری مہینوں کے اعتبار سے اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، تو جب آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا، تو اس کے بعد سن ہجری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے 3 سال 3 ہجری کو مدینہ طیبہ کے اندر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یاد رہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی عادتیں، میرے بچے کی جو صفات ہیں وہ صالحین والی ہوں، مقربین والی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کی ولادت و سعادت پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کسی نیک صالح بندے سے اس کے کان میں اذان دلوائی جائے، تاکہ نیک اور صالح بندے کی آواز جب اذان کے ذریعے اس کے کان میں جائے گی تو یقیناً اس کی بھی برکتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ بچے کو گڑتی کا وہ کسی ایسے بندے کے انتخاب کیا جاتا ہے جس کی عادتیں اچھی ہوں، اچھے کردار کا مالک ہو، اچھے افعال کا مالک ہو۔ جب حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، تو پھر آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے کان میں اذان کون آپ کو سناتا ہے، اور پھر اذان کو سنانے کے بعد کس مبارک ہستی نے آپ کو گڑتی دی ہے، تو سنتے جائیے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کاشان اقدس کی طرف جاتے ہیں، اور گویا فرشتوں سے مبارکباد وصول کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہ جا کر جب نواسے کی ولادت و سعادت کی مبارکباد وصول کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اسی نواسہ رسول کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ان کے چہرے اقدس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد
نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک نبوت والی زبان سے ان کے کان میں اذان پڑھ کے ان کو اذان سناتے ہیں۔ اب کس قدر عظیم ہستی ہے کہ جن کو اذان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود سناتے ہیں۔ جب آپ نے اذان ان کو سنا دی تو اذان سنانے کے بعد جب گڑتی کا ٹائم آیا تو پھر گڑتی کے وقت قربان گئے ان کی قسمت پر، ان کی نسبت پر، ان کے مقام و مرتبے پر۔ کس قدر عظمت و شان کا یہ مالک ہے یہ گھرانہ، بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی کو شان و عظمت ملتی ہے تو ان کے قدموں کے صدقے میں اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر حسن کو دیکھا جائے تو حسن بھی اسی گھرانے کی خیرات کا نام ہے۔ ان کے نانا جان کے قدموں سے لگنے والے جو ذرات ہیں، ان ذروں کے کروڑویں حصے کا جو حسن ہے وہ دنیا کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اس قدر حسین و جمیل بیٹا ہے کہ جن کے باپا علی اور جن کے نانا علی اور جن کی ماں فاطمہ، اس سیدہ کائنات کی عظمت و شان پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے نانا جان نے آپ کو اذان سنا دی تو اذان سنانے کے بعد اب گڑتی کا ٹائم آیا، جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں۔ اب گڑتی کا ٹائم آتا ہے تو پھر کسی کو کھجور کے ذریعے گڑتی دی جاتی ہے، کسی کو شہد کے ذریعے گڑتی دی جاتی ہے، کسی کو کون سی میٹھی چیز کے ذریعے گڑتی دی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی نواسہ رسول سیدہ کائنات کے اس مہکتے جو پیارے پھول کو جب گڑتی کا ٹائم آتا ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کی سب سے میٹھی اور شیریں چیز جو آپ کا لعاب دہن ہے، جو اگر کھاری کنویں کے اندر آپ ڈال دیں تو اللہ کریم اس لعاب دہن کی برکت سے کھاری کنویں کے پانی کو مٹھاس عطا فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے آپ کو گڑتی عطا فرمائی۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی عظمت و شان میں سیدی اعلی حضرت نے ایک شعر کے اندر کمال بات کو بیان فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جن کے گھرانے کا ہر فرد ہی اللہ کریم نے ایسا نورانی اور ایسا مبارک بنایا ہے کہ اگر خواب کے اندر ان کا دیدار ہو جائے تو صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ان کے دیدار کا یہ عالم ہے۔ جن کو دیدار ہو جاتا ہے اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر فرما دیتا ہے۔ جن کی عظمت و شان یہ ہے اگر ان کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی بھلائی کرتا ہے، جی ہاں اسی گھرانے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی بھلائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ کیا عطا فرماتے ہیں۔ ایک سفر میں امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہیں جا رہے تھے، حالت سفر کے اندر کوئی حاجت پیش آتی ہے تو ایک بڑھیا نے آپ کی حاجت کو پورا کر دیا، آپ کی خدمت کر دی۔ وہ بظاہر ایک معمولی سی خدمت ہے تو اس معمولی سی خدمت کا صلہ یہ دیتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں وہ خدمت کرنے والی آتی ہے تو پھر اس گھرانے کا یہ عالم ہے، معمولی خدمت کرنے والے کو یہ صلہ یہ دیتے ہیں کہ 1500 بکریوں کا ریوڑ ان کو ان کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب اتنی بکریاں لے لی ہیں اب تیری خدمت کا صلہ پورا ہو گیا، فرمایا نہیں ابھی تیری خدمت کا صلہ اور بھی دینا ہے، جو ہم سے مانگتا ہے ہم ان کو ایسے دیتے ہیں کہ دنیا سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنایا بلکہ 2000 درہم ان کی ملکیت میں دے دیے۔ اب جن کے گھرانے کا یہ عالم ہے ایک لمحہ بھر کو خدمت کرے تو ان کو بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنا دے، ان کو 2000 درہم و دینار کا مالک بنا دے، یہ شان و عظمت ہے اس گھرانے کی۔ یہاں تک کہ اگر خیرات کو دیکھا جائے اور عطیات کو دیکھا جائے، عطا کرنے کی بات آتی ہے تو عطا بھی اسی گھرانے کی محتاج ہے۔
سخاوت بھی اسی گھرانے کی محتاج ہے۔ اللہ کریم نے جن کو جو سخاوت کا نور عطا فرمایا ہے وہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ یہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی صفات میں یہ بھی تھا، آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات دیا کرتے۔ ایک ہوتا ہے آپ نارمل روٹین میں دینا، لیکن ایک ہوتا ہے کثرت کے ساتھ کسی کام کو کرتے رہنا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات دیا کرتے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ اپنی زندگی کا سارا مال جو آپ کی ملکیت میں آیا وہ سارا کا سارا راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کیا ہے۔ میرے معزز نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ گردی عطا فرمائی، اور آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نکال کر ان کے منہ میں ڈال کر ان کو گردی عطا فرمائی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف نکلتے ہیں، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں، تو راستے میں ابن مطیع آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھام کر عرض کرتے ہیں، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، اے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے مہد پھول، اے نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے عظیم فرد، ہمارے ہاں آپ کو گزر تو ہو رہا ہے، ایک کنواں ہے، ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اس کنویں کا پانی کھاری ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں جو ہم پی سکے، تو آپ کرم کیجئے اس کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیجئے۔ اب مانگا کس سے جا رہا ہے؟ نواسہ رسول سے، اور مانگنے والے کون ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ ظاہری کے بالکل قریب رہنے والے تھے، تو وہ بھی جانتے تھے در مصطفیٰ کے جس گھرانے سے مانگا جائے وہ عطا کر دیتے ہیں جو دنیا کو کوئی اور فرد عطا نہیں کر سکتا۔ ابن مطیع نے جب آپ سے گزارش کی تو نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ آپ کو اپنے لعاب دہن سے گردی عطا فرمائی ہے تو آپ فرماتے جاؤ اسی کنویں سے ایک ڈول پانی کا لے کے آؤ۔ جب ابن مطیع پانی لے کے آتا ہے اور لے کر وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو آپ نے منہ میں پانی ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اسی پانی کی کلی کر دیتے ہیں اسی ڈول کے اندر جو نکالا گیا۔ فرمایا اے ابن مطیع جا کر اسی ڈول کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ جب انہوں نے جا کر اسی کنویں کے اندر وہ ڈول ڈالا تو اس کا پانی ایسا میٹھا ہوا، مٹھاس کی تو کیا ہی بات ہے، بلکہ وہ پانی نہ صرف ایک مرض کئی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بن گیا۔ جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ اپنے منہ میں اگر پانی کے چند ذرات کو لے کر منہ میں اندر پانی کو لے کر کسی برتن میں ڈال دے تو پورے کے پورے کنویں کا پانی میٹھا کر دے۔ میرے معزز نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ کے جو نقطۂ جگر ہے، نور نظر ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آج حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت و سعادت کا مبارک دن ہے، تو آپ کی بارگاہ میں خوب اصال ثواب کے تحفے پیش کریں اور خوب آپ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کر کے پیش کریں۔ اس گھرانے کی بارگاہ میں جو پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد پھر وہی اصال ثواب اگر آپ اپنے مرحومین کے نام پر اصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جن جن کے نام پر اصال ثواب کریں گے اللہ کریم ان کے اصال ثواب کی برکتیں ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کریم نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ ایک بھائی سر سے لے کر ناک تک شبہ مصطفیٰ ہے اور دوسرا ناک سے لے کر نیچے دھڑ تک شبہ مصطفیٰ ہے۔ جب دونوں کو کھڑا کیا جائے، ایک طرف امام حسن مجتبی کو کھڑا کیا جائے اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا جائے، دونوں بھائیوں کو کھڑا کیا جائے تو ان سے نظارہ تصویر مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عظمت و شان کا صدقہ اور ان کے
مقام و مرتبے کا صدقہ ہمیں ایمان کی حلاوت کا نور نصیب فرمائے۔ یاد رہے یہ عقیدت اور محبت کے جو گلدستے ہوتے ہیں، یہ عقیدت اور محبت، یہ چاہتوں کے جو رسے ہوتے ہیں، یہ عقائد حقہ ہی کے ساتھ بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اگر عقائد حقہ ہے تو پھر ہر نفوس قدسیہ سے الفت و محبت کا پیغام ملتا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے تمام صحابہ سے محبت کا پیغام ملتا ہے، اہل بیت طہار کے گھرانے سے محبتوں کا پیغام ملتا ہے، اور جنہوں نے ان کے دامن کو تھاما اللہ رب العزت ان کو ولایت کا نور عطا فرماتا ہے، تو پھر انہیں اولیاء کاملین کی الفت محبتوں کا پیغام وہاں سے ملتا ہے جہاں سے عقائد حقہ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ عقیدہ درست ہے تو پھر اعمال درست ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، بندہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتا رہے، بندہ قرآن کی آیتیں پڑھتا رہے، نمازیں پڑھ کے اپنے پیشانی پر سجدوں کے نشان بھی لگا دے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کسی عمل کی کوئی جزا اس کو کام نہ آئے گی۔ اگر عقیدہ درست ہے تو عقیدے کی درستگی کے ساتھ انشاءاللہ اعمال کی درستگی کا نور بھی مقدر بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد حق کی معرفت و پہچان نصیب فرمائے اور عقائد باطلہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔